بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو لفظ حرف ہے با، اس کے 9 معانی بیان کیے گئے ہیں۔ میں سارے پیش کروں گا تب تک تو مجھے پورا پتا ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہیں، 2 معانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ممکن ہیں، صرف 2 معانی ممکن ہیں 9 میں سے۔ مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، الصاق کے معنی میں بھی با کے معنی آتے ہیں، ابتدا کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یا ابتدا کے معنی میں ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم، اور با استعانت کے لیے بھی آتا ہے، عربی میں استعانت یعنی مدد کے لیے بھی آتا ہے، مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بس صرف 2 معانی بسم اللہ میں ممکن ہیں، 9 میں سے صرف 2۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ 9 میں سے صرف 2 معانی ممکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، 7 ممکن نہیں ہیں، صرف 2 معانی ممکن ہیں۔ یا ابتدا کے I begin in the name of Allah the compassionate the merciful، میں شروع کرتا ہوں ہر کام کو اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یا میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بس 2 معانی ممکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور کوئی معنی ممکن نہیں ہے، یا ابتدا کے لیے آیا ہے یا استعانت کے لیے آیا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی حضرات کو مجھے پہنچانا پڑے گا۔ اب سب کی توجہ میرے ساتھ رہے، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ ایک بہت بڑی فلسفے کی کلام کی بحث ہے جو 1000 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے، 1000 سال سے پرانی بحث ہے، آج تک باقی ہے۔ میں اس بحث کو پیش کر رہا ہوں، سب کی توجہ ہو۔ شیخ طوسی کی تفسیر ہے جنہوں نے حوض علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی، التبیان فی تفسیر القرآن، 10 جلدوں میں تفسیر ہے۔ اس کی پہلی جلد میں جو سب سے پہلی بحث ہے مقدمے کے فوراً بعد، وہ انہوں نے بسم اللہ سے متعلق بحث کی ہے، اور وہ ہے اسم و مسمہ کی بحث۔ اور مجھے پوری امید ہے سب لوگ اسے غور سے سنیں گے اور سب سمجھیں گے۔ میں آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ میں جب پیش کروں گا سب سمجھ جائیں گے، اگر نہ سمجھیں تو اشارہ کر دیجیے گا، میں اور وضاحت کر دوں گا۔ اسم اور مسمہ کی بحث، اسم اور مسمہ۔ اسم کہتے ہیں نام کو، مسمہ جس کا نام ہو، نیم اینڈ دا نیمڈ۔ اسم یعنی نام، نیم، اور مسمہ دا نیمڈ۔ نام ہے سید علی رضا رضوی، میں مسمہ، یہ وجود مسمہ ہے، اور نام میرے والدین نے رکھا علی رضا رضوی، توجہ ہے۔ اسم بدل بھی دیں تو مسمہ وہی رہے گا۔ میں نے آپ کے سب کی حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے آج 5ویں مجلس میں بہت علمی موضوع لیا۔ اسم اور مسمہ کی بحث قدیمی ترین بحثوں میں سے ہے، شیعہ سنی تمام میں بحث آج تک باقی ہے، 1000 سال ہو چکے، بڑے بڑے علماء مفسرین نے سب نے لکھا اسم اور مسمہ۔ بھائیوں کی بحث یہ ہے کہ اسم عین مسمہ ہے، عربی کے الفاظ ہیں، وضاحت کروں گا۔ اسم عین مسمہ یعنی اسم نام اور مسمہ ایک ہی شے ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، اسم غیر مسمہ ہے، اسم اور ہے، مسمہ اور ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے اب تک؟ میرا اسم بدل بھی جائے تو مسمہ وہی ہے۔ میں اپنا فیصلہ کروں، والدین نے نام رکھا تھا علی رضا رضوی، میں نام بدل رہا ہوں حسن رضا رضوی لکھ رہا ہوں، حسین رضا، جو بھی نام بدل لوں گا وجود وہی رہے گا، مسمہ وہی رہے گا۔ ہم سب نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ بھئی یہ پانی کو پانی کہتے ہیں یا آگ کو آگ کہتے ہیں، فائر کو آگ کہتے ہیں اردو میں۔ آج سب فیصلہ کر لیں کہ نہیں، آج سے آگ کو ہم پانی کہیں گے، مسمہ وہی رہے گا، اسم بدل جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسمہ بدل جائے، آگ وہی رہے گی، بھڑکتی رہے گی۔ پانی نام رکھنے سے پانی نہیں ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کتنے پہنچ رہے ہیں۔ اسم اور ہے، مسمہ اور ہے، اسم عین مسمہ نہیں ہے۔ اگر عین مسمہ ہوتا، عین مسمہ ہوتا، if it was exactly the named, if name was exactly the named، اگر اسم اور مسمہ عین ایک ہی ہوتے تو جیسے ہم کہتے ہیں آگ تو زبان پہ آگ لگ جاتی، جبکہ آگ کہنے سے زبان کو کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے اسم اور ہے، مسمہ اور ہے۔ میں تو دلیلیں دے رہا ہوں۔ اس کے جواب میں بھائیوں نے ایک اور بحث کو پیش کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا، اس کا مطلب ہے اسم عین مسمہ ہے۔ ان کی بھی بحث سن لیجیے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی بحث کو اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں، ان کی بحث کو ہم بالکل ایسے پیش کریں گے کوئی نہ تسلیم کرے، تو ان کی بھی سن لیجیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جب کہتے ہیں نا حلوہ تو جو فوراً منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس لیے اسم عین مسمہ ہے۔ نہیں، اگر حلوہ کہنے سے حلوہ منہ میں آتا تب اسم عین مسمہ ہوتا، لیکن حلوہ کہنے سے پانی آتا ہے، حلوہ نہیں۔ توجہ ہو اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ اب یہ کلام کی فلسفے کی پیچیدہ ترین بحث ہے، جتنا ہو سکتا ہے میں آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر چل رہی ہو بات۔ توجہ ہے سب لوگوں کی؟ تو اسم عین مسمہ نہیں ہے، اسم غیر مسمہ۔ اب میں جان بوجھ کے عربی کی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، غیر یعنی وہ نہیں ہے، اسم مسمہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ اسم اور ہے، مسمہ اور ہے۔ اب بھائیوں کے یہاں بحث ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، میں نے پیش کر دیا۔ اب میں اس لیے جان بوجھ کے وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسم غیر مسمہ۔ وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا
بدعت ان کی پوری بحث ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت حرام ہے، شرک ہے. ابھی ان کی پورے بحث ہے. وہ کہتے ہیں اسم عین مسمى ہے، ہم کہتے ہیں اسم غیر مسمى. اگر ثابت ہو کہ میں آگے بڑھ جاؤں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مدد اللہ کے نام سے. تو اب اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مدد اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں. بھئی اسم غیر مسمى ہے، عین مسمى نہیں ہے. اگر اللہ کہتا مدد اللہ سے جو رحمان و رحیم ہے تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا. لیکن اللہ نے کہا نہیں، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. سب سے پہلے پورے اسلام میں کتاب التوحید شیعوں میں لکھی گئی. غور سے سنیں گے، شیخ صدوق نے لکھی کتاب التوحید، انگریزی ترجمہ میرا، تو اس لیے میں پوری طرح سے جانتا ہوں جو پیش کر رہا ہوں، تو گھبرا کے نہ سنیں. سب سے پرانی 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب التوحید ہے جو ہمارے ہاں لکھی گئی. بھائیوں کے ہاں 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، ہماری کتاب کے 300 سال بعد، وہ بھی جتنی کوششوں کے بعد لکھی گئی ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کیا ہے. سب سے پرانی کتاب التوحید اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے لکھی کتاب التوحید، اور اس میں شیخ صدوق نے کچھ نہیں لکھا اپنے پاس سے، سب کچھ لکھا رسول و آل رسول کے اقوال سے، ان کے خطبوں سے، ان کے فرامین سے. توحید کو ثابت کیا. 5ویں امام کا فرمان لکھا کہ نحن اسماء اللہ الحسنى، ہم اللہ کے پیارے نام ہیں، مدد اللہ کے نام سے. مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. امام نے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنى، ہم اللہ کے پیارے نام ہیں. کہا اب آئیں چھڑے امام کی حدیث ہے، باب 15واں باب ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن میں آیا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، رجل اللہ، توجہ ہے، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ. گھبرا کے نہ سنیے گا خدا را. ذرا بھائیوں سے پوچھے کہ اس کے معنی کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہہ دیا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے، قیامت کے دن دیکھ لو گے. عین اللہ، اللہ کی معاذ اللہ آنکھ ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کے کان ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے بالا تر ہے. کہ جب روز قیامت سب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا. میں اپنا عقیدہ نہیں پیش کر رہا ہوں، غصے میں مجھے ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو بھائیوں نے یہی لکھا کہ ید اللہ، یہ قرآن کی آیات ہیں، اس کی تفسیر کیا ہوگی. اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، جب روز قیامت سب ہاتھ بلند کریں گے، اللہ ہاتھ اٹھائے گا تو سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا. اب معصوم سے پوچھا، چھڑے امام سے پوچھا گیا مولا یہ اتنے اللہ سے متعلق اعضاء پیش کیے گئے ہیں، وجہ اللہ کہا، عین اللہ کہا، لسان اللہ کہا، اذن اللہ، اللہ کا کان ہے، ہاتھ ہے، کہ کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات کو خلق کیا کہ جنہیں اللہ اپنا چہرہ بھی کہتا ہے، وجہ اللہ بھی کہتا ہے، عین اللہ بھی کہتا ہے، لسان اللہ بھی کہتا ہے، اذن اللہ بھی، ید اللہ بھی. دیکھتا ہے ان کے چہرے سے، جسے وہ پسند کرے اللہ اسے رضی اللہ کہتا ہے. جب وہ سنتے ہیں تو اللہ ان کا سننا پسند کرتا ہے، جسے وہ قبول کر لے اللہ انہیں قبول کرتا، ان کے ہاتھ سے عطا کرتا ہے، ان کے ہاتھ سے مدد کرتا. توجہ ہو، توجہ ہو. کہا یہ تمام ایسی مخلوقات ہے. کہا مولا وہ کون ہے؟ کہا نحن ہم، وہ ہم ہیں جن کو اللہ نے وجہ اللہ قرار دیا ہے، اذن اللہ قرار دیا، عین اللہ قرار. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ کہ وہ ہم ہیں جنہیں اللہ نے وجہ اللہ قرار دیا. عزیزان گرامی، اب سب کے سب افراد بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اب اگر افراد ہمیں پہچاننا چاہیں تو ہمارے چہروں سے پہچانیں گے. میں اپنی ابا کسی اور کے دوست پہ رکھ دوں، لوگ کچھ سے دیکھیں گے، کہیں گے نہیں مولانا ہی ہے. جب چہرہ دیکھیں گے تو پہچانا جائے گا. ہر انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے. اللہ نے کہا میری معرفت حاصل کرنا چاہتی ہو انہیں دیکھ لینا. جب میرے بنائے ہوئے ایسے ہیں تو سوچو خالق کیسا ہوگا. خالق جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے وہ ایسے ہے. بہم عرف اللہ، کتاب التوحید میں ہے، ان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. بہم عبد اللہ، ان کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. جب پوچھا نا جناب، اب یہاں پہ روایت کو پیش کر رہا ہوں الانوار النعمانیہ سے، سید نعمت اللہ جزاری جو شاگرد بھی ہیں، داماد بھی ہیں علامہ محمد باقر مجلسی کی، ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ. اس میں انوار ائمہ علیہ السلام کے انوار سے متعلق پوری بحث ہے، بہت تفصیل سے، 4 جلد میں کتاب ہے. تو نور مرتضوی میں جلد نمبر 2 میں لکھا ہے سید نعمت اللہ جزائری نے کہ جناب حبیب خدا بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، جناب جبرائیل وحی الہی کو پیش کر رہے ہیں، آیات کو تلاوت کر رہے ہیں کہ یہ نئی وحی نازل. اتنے میں ایک جوان کا گزر ہوا، جناب جبرائیل وحی کو روک کے کھڑے ہو گئے. وہ جوان جب چلا گیا دوبارہ بیٹھے، وحی کو جاری رکھا. اتنے میں دوبارہ وہ جوان پلٹ کے واپس آیا اور ان کے آنے پہ جناب جبرائیل دوبارہ تعظیماً کھڑے ہوئے، وحی کو روکا. جب وہ چلے گئے تو پھر دوبارہ بیٹھے اور وحی کو جاری رکھا. تو پیغمبر اسلام نے فوراً سوال کیا، اچھا قوموا لہذا الفتح، فتح تو ذہن میں ہے؟ فتح کہتے ہیں جوان کو، لا فتح الا علی، اگر پہنچ رہے ہو.
تو حبیب خدا نے سوال کیا اتقوم لہذا الفتى، اے جبرائیل کیا آپ اس جوان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً؟ کہا لماذا اقوم لمن علمنی، یا رسول اللہ میں اس کی تعظیم میں کیوں کھڑا نہ ہو جاؤں جس نے مجھے تعلیم دی ہے؟ اب سید نعمت اللہ جلالی نے لکھا فوراً رسول خدا نے کہا کہ کیا سیکھا ہے علی سے؟ کہ ان سے کیا سیکھا؟ کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو ملائکہ ہماری طرح سے خلق نہیں ہوتے کہ پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، بڑے ہو جائیں گے، وہ نور ہیں۔ کہ جیسے ہی مجھے خلق کیا تو فوراً اللہ نے سوال کیا، آواز قدرت ہے، من انت وما اسمک ومن انا وما اسمی، میں کون ہوں، میرا نام کیا، تو کون ہے، تیرا نام کیا؟ کہ میں متحیر پریشان تھا، اب یہ بھی خلق ہوا ہوں، میرا نام کیا ہے؟ توجہ توجہ، کہ وہ کون ہے جس نے سوال کیا؟ کہ میرے سامنے کچھ نہیں تھا، ایک مرتبہ اسی جوان کا نور میرے سامنے آ کر قول کہہ دے انت رب الجلیل و اسمک الجلیل، کہ تو سوال کرنے والا، تیرا نام بھی جلیل ہے، بہت بلند ہے، اور تیرا وجود بھی بہت بلند ہے۔ کہ انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل، اور میں بہت پست ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں پیش کیا گیا کہ اپنے آپ کو کبھی فخر سے پیش مت کرنا، اللہ کی بندگی کو ذلت کے ساتھ، خاضع اور خاشع ہونے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کہ انہوں نے میرا نام بھی رکھا تھا، مجھے پہلی مرتبہ جواب بھی سکھایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کس حد تک افراد نے اس کو غور سے سنا ہے۔ میدان گرامی کا حبیب خدا نے کہا اس لیے کھڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے میں ہمیشہ استاد کی تعظیم میں وحی کے دوران بھی کھڑا ہو جاتا ہوں کہ امیر المؤمنین میرے استاد عزیزان گرامی۔ اب یہ پورا نظام ہے جو بائے بسم اللہ سے، میں بھی اس کو اور بڑھانا چاہ رہا ہوں آگے، مجھے نہیں معلوم کس حد تک وہ سن رہا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھے۔ جتنی امیر المؤمنین کے بغض رکھنے والوں نے بسم اللہ کو حذف کرنا چاہا، اتنا ہی ہم اس پہ تاکید کرنے پہ تیار ہیں۔ جب شام والے نے قرآن سے ہی حذف کر دیا اور اس کو نکال دیا، کہا کہ نہیں بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے، تبرکن لکھ دی جاتی ہے، اور تبرکن نہیں لکھی جاتی۔ ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی کہ ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ برات کے، ہر سورہ کا جز ہے، اور ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا جب انسان قرآن کی تلاوت کرے گا۔ سن رہے ہیں سب لوگ؟ تو پوچھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں یا مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے؟ میں بھی تفسیر کو آگے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سب کی توجہ میرے ساتھ ہوگی تو میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام سے پوچھا مولا کی تفسیر کیا ہے؟ جناب امیر المؤمنین سے حضرت عبداللہ بن عباس نے سوال کیا کہ مولا ذرا سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دیجئے۔ عشاء کی نماز مولا نے مسجد کوفہ میں پڑھائی تھی، وہیں پہ آپ کو روک لیا گیا، واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے ایک نتیجہ دینا ہے، واقعہ سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا۔ فوراً پوچھا کہ مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے، تو مولا نے کہا بیٹھ جاؤ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اب چند افراد بیٹھ کر لکھنے لگے، جناب عبداللہ فوراً بیٹھ گئے، اور بہت ان کا رتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، حافظ کل قرآن ہے، ہزاروں احادیث کے حافظ ہیں، اور جناب ختم مرتبت سے اور جناب امیر سے سننے کے بعد قرآن حفظ کیا۔ جب پوری رات جناب امیر تفسیر بیان کرتے رہے، جیسے فجر کی اذان ہوئی مولا نے کہا کہ وقت کم تھا اس لیے میں نے کم ہی بیان کیا ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے، میں دوسری جماعت پڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے فوراً قلم روکا، کہا مولا پوری رات میں سنتا رہا، آپ بیان کرتے رہے، لیکن آپ بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے۔ ابھی میری آپ بسم اللہ کی تفسیری بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ مولا پوری رات بیان کرتے رہے، 12 گھنٹے، بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے گا۔ مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پوچھا تھا، آپ تو بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے۔ کہ ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، جتنے علوم اس کائنات میں ہیں سارے اللہ کے کلام قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن کے اندر ہے، کلام اللہ مجید کے اندر ہے، وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کوئی اعتراض نہ کرے کہ نقطے نہیں تھے، ارے قرآن کے اندر نقطے بھی جناب امیر نے لگائے ہیں، جس نے نقطے لگائے ہوں وہ نقطے کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ انا النقطۃ التی تحت الباء، بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں۔ اس کو بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے، شاید میں کبھی آپ نے سن رکھا ہو، ایک میں جملہ اپنے انداز سے پیش کروں گا کہ جب آپ سی ڈی خریدیں گے نا، اس کے اندر تمام 2000 سے زیادہ کتابیں ہیں، ایک نقطے کے برابر قرآن کریم ہے اس پوری سی ڈی کے اندر۔ میں نے 2000 سے زیادہ اس میں کتابیں تھیں، ایک میں نے کہا اس میں قرآن بھی ہے، حدیث کی فقہ ساری کتابیں، کہاں قرآن بھی، کہاں ایک نقطے کے برابر۔ جب کمپیوٹر آیا، سائنس نے ترقی کی، سی ڈی دریافت ہوئی، تو اس وقت لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نقطے میں قرآن بھی آ سکتا ہے۔ میرے مولا 1400 سال پہلے بتا گئے تھے کہ اگر قرآن کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، نقطے کو پھیلا کے دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دنیا نہیں سمجھی ہے۔ جب مولا نے کہہ دیا تھا انا النقطۃ التی تحت الباء، تو اب شام والے کو اس بات سے بہت زیادہ ضد تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں آیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا تھا، تو اس نے، اب جو حکومت کے زور پہ نماز پڑھانے والے تھے وہ اور تھے، اور جو اپنے علم و اعزاز اور اپنی عصمت کی وجہ سے نماز پڑھاتے تھے وہ اور تھے۔ تو اس نے کہا کہ نماز میں پڑھاؤں گا۔ نماز اس نے پڑھائی تو ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ اے معاویہ هل سرقت الصلاۃ ونسیت الفاتحہ، کیا تو نے نماز میں چوری شروع کر دی ہے یا تو فاتحہ ہی بھول گیا؟ جو تو نے نماز پڑھائی اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اتنا شور اٹھا کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑی۔
دوبارہ نماز پڑھائے گا نہیں. اگر تو بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھائے گا تو ہم تیرے پیچھے نماز کو باطل کا فتویٰ دے دیں گے. توجہ ہے, یہ صحابہ کا نظریہ تھا. مورخین نے یہی لکھا ہے نا کہ صحابہ نے زبردستی سے نماز پڑھائی کہ دوبارہ نماز پڑھا. اس نے دوبارہ نماز پڑھائی بسم اللہ کے ساتھ. وہیں سے قسم کھا کے گیا کہ اب جب میں شام واپس جاؤں گا اتنا پیسہ خرچ کروں گا کہ جب تک قرآن سے بسم اللہ نہ نکلوا دوں. اور یہ کیا اس نے پیسے دیے. صحابہ کو کتنے پیسے لوگے یہ حدیث گھڑنے پہ کہ بسم اللہ جز نہیں ہے قرآن کا. اور آج تک آپ حج پہ چلے جائیے, وہاں نماز پڑھا رہے ہوں گے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے. عزیزان گرامی, صرف اور صرف بغض امیر المؤمنین میں سارا سلسلہ کیا گیا, عداوت اہل بیت میں. اس لیے آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ہماری زندگیوں کا جز ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے اس کو اونچی آواز سے پڑھنے کی تاکید ہے. سن رہے ہیں سب اس بات کو غور سے, اس لیے اونچی آواز سے پڑھنے کی تاکید ہے. تو اب معاویہ نے پورے کے پورے قرآن سے بسم اللہ کو حذف کروایا. آج تک لکھیں گے بہت سے تبرکاً فاتحہ جب لکھتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں ہاں پہلی آیت بسم اللہ, باقی پورے قرآن کے اندر پہلی آیت بھی شمار نہیں کرتے. جب شمار بھی کی جاتی ہے تو پہلی آیت بسم اللہ کاؤنٹ نہیں کرتے, شمار میں نہیں لے کے آتے, کیونکہ آج تک وہی جو بنو امیہ کا قلم, ان کا پیسہ آج تک مسلمانوں پہ کار فرما ہے کہ جنہوں نے پورے کے پورے بسم اللہ کو حذف کروا دیا. میں بھی تفسیر کو پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب یہ بیچ میں چند ایک باتوں کو ذکر کرنا بھی ضروری تھا. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. اذان گرامی, آئیں ذرا لفظ اللہ سے متعلق بھی چند جملے سن لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ, لفظ اللہ, الالہ معصوم کے الفاظ ہیں کہ الالہ, الہ کہتے ہیں معبود کو. الہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ہر وہ شے جس کی پرستش کی جاتی ہو, جس کی عبادت کی جاتی ہے, اسے الہ کہا جاتا ہے. سورج کی لوگ عبادت کرتے تھے, ستاروں کی عبادت کرتے تھے, آگ کی عبادت کرتے تھے, وہ سب چیزیں معبود تھیں ان کے لیے الہ. تو الالہ سے اللہ بنا, دو لام جو ہے الالہ سے ہے, ایک الف گر گیا, اللہ بنایا. تمام اللہ کے جتنے بھی نام ہیں, اور سے سننا اس بات کو, تمام اللہ کے نام صفاتی ہیں اور یہ ایک اس میں علم ہے. یہ اللہ کا نام ہے, اس نے خود قرار دیا کہ یہ میرا نام ہے. جس کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے پورے اسم, اس کی ذات, اس کی صفات سب ذہن میں آتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ صرف یہ میرا نام ہے, یہ کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا. میرے باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفات ہیں, وہ کسی کا نام رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو, لیکن لفظ اللہ صرف میرا اس میں مطلق ہے, اس میں علم ہے. توجہ ہے لوگوں کی. تو اب آپ عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں, رحیم بھی رکھ سکتے ہیں, عبد الشکور بھی رکھ سکتے ہیں, شکور بھی نام رکھ سکتے ہیں, کریم بھی رکھ سکتے ہیں, عبد الکریم بھی نام رکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ نام نہیں رکھ سکتے, صرف عبداللہ رکھ سکتے ہیں. بہت ہی پریشانوں کو سنا اس بات کو. تو عبداللہ کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ نام نہیں رکھ سکتے. ایک آیت ہے قرآن کے اندر سیدھے سے ائمہ نے منع کیا کہ الرحمن بھی نہیں, قل هو اللہ اب هو الرحمن, چاہے اس کو اللہ کہو چاہے رحمان کہو. اس لیے ہمارے ہاں ممانعت ہے کہ رحمان نام نہ رکھو, اور عبد الرحمن رکھنا مکروہ ہے کیونکہ ابن ملجم کا نام تھا, امام کے قاتل کا تھا, اس لیے ہمارے ہاں مکروہ ہے کہ عبد الرحمن نہ رکھو, اور رحمان ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے. تو دونوں طرف سے رحمان کے لیے ممانعت ہے. باقی جتنے اللہ کے نام ہیں ان کو ابدیت کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے اور بغیر ابدیت کے بھی, لیکن لفظ اللہ کو صرف اللہ سے مخصوص کر دیا گیا, کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ. یہ اللہ کا نام ہے. پتہ نہیں لوگ سننا چاہ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کا نام ہے, تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ, اسی کا صرف نام ہے, اس کا اسم ہے اللہ کا. اللہ اسی کے لیے, اطلاق صرف اسی پہ ہوتا. اب آئیں ذرا رحمان اور رحیم کو مختصر پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں تیزی سے آگے جانا چاہتا ہوں. رحمان اور رحیم, رحمان اللہ تمام لوگوں کے لیے ہے, رحیم صرف مومنین کے لیے ہے. نہیں پہنچ پائے لوگ اس پہ بھی, تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. اللہ دنیا میں رحمان ہے, چاہے کوئی اسے مانتا ہو نہ مانتا ہو, رزق سب کے لیے ہے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے, کھانے کے لیے بھی دیتا ہے, پینے کے لیے بھی, اگر لباس ہو سب کے لیے, جو مانے اس کے لیے بھی, جو نہ مانے اس کے لیے بھی. لیکن رحیم صرف آخرت میں مومنین کے لیے ہے. آخرت میں جو نہیں ماننے والے ان پہ عذاب ہوگا, اس لیے دنیا کے لیے رحمان ہے, آخرت کے لیے رحیم ہے. یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ, بہت سی دعاؤں کے اندر ہے, اے دنیا میں رحمان اور آخرت میں رحیم. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ رحمان مومن اور منافق و کافر سب کے لیے, رحیم صرف مومنین کے لیے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, خود رسول خدا کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی رحیم, دونوں کے ناموں میں سے. سن رہے ہیں لوگ؟ اذان گرامی, تو رحیم دونوں کے لیے ہے. رسول خدا رأفت بھی رکھتے تھے, رقیق القلب یعنی بہت نرم دل, کسی کی پریشانی مصیبت کو سنتے تھے تو بہت جلدی متاثر ہوتے تھے. اور رحیم یعنی بے انتہا چاہتے تھے کہ ہر انسان اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائے, اللہ کے دین میں شامل ہو جائے, کوئی دین سے باہر نہ رہ جائے. اس لیے رسول خدا کے لیے بھی نام رحیم استعمال کیا اللہ نے قرآن میں بھی اور اسماء رسول خدا کے اندر بھی. آئے میں آخری مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسائل کو پیش کروں گا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرج. اذان گرامی, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے کہ سورہ فاتحہ کی جب تفسیر کو ہمارے علماء نے لکھا ہے تو اس کے ناموں میں سے ایک نام لکھا ہے سبع مثانی, 7 دہرائے ہوئے. 7 دہرائے ہوئے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبع مثانی, 7 دہرائے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں. بہت سے علماء نے لکھا مکے میں بھی نازل ہوئی ہے یہ سورہ, اور یہ سورہ مدینے میں بھی نازل ہوا. توجہ ہے لوگوں کی, 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے سبع مثانی. کچھ علماء نے لکھا کہ نہیں, ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے, اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. 7 دہرائے ہوئے. کچھ علماء نے لکھا کہ نہیں, اس میں 7 ایسے الفاظ آئے ہیں جو 2 مرتبہ آئے. اگر وہ الفاظ پیش کروں تو سنیں گے سب افراد. 7 الفاظ جو 2 مرتبہ آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ بسم اللہ میں آیا. الحمدللہ رب العالمین, الحمد کے اندر بھی اللہ آیا, تو بسم اللہ میں اور پھر الحمدللہ کے اندر, تو لفظ اللہ 2 مرتبہ آیا. سن رہے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو رحمان 2 مرتبہ آیا, رحیم 2 مرتبہ آیا, تو 3 الفاظ ہو گئے جو 2 مرتبہ آئے ہیں.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. لفظ ایاک 2 مرتبہ آیا, 4 مرتبہ نہیں, میں الفاظ بتا رہا ہوں کہ چوتھا لفظ ہو گیا. 2 مرتبہ ایاک 2 مرتبہ آیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو لفظ صراط اگر سن رہے ہو سب لوگ تو صراط 2 مرتبہ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب عزیزان گرامی علیہم بھی 2 مرتبہ آیا ہے, اور غیر اور لا ایک ہی معنی میں ہے, وہ 2 مرتبہ. نہ ان میں مغضوب جن پہ تیرا غضب نازل ہوا, نہ وہ جو ضالین ہیں, دونوں میں سے قرار نہ دے, ان میں قرار دے جن پہ تیرا انعام نازل ہوا. اب 7 الفاظ ہیں جو 2 مرتبہ آئے ہیں, اس لیے بھی سبع مثانی کہا جاتا ہے. توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی, لیکن 7 کو دہرایا جائے تو 14 بن جاتے ہیں. 7 کو دہرانے سے 14 بنتے ہیں. تو اب اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. تو یہ 7 دہرائے ہوئے ہم پلہ قرآن ہیں, عدل قرآن ہیں. اب پیغمبر اسلام کی حدیث سمجھ میں آ رہی ہے, انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. ابھی بھی سارے افراد نہیں بولے, آئیں ذرا 14 کے نام کو دیکھتے ہیں. آیا یہ 14 7 دہرائے ہوئے ہیں یا زیادہ ہیں؟ اب سب بولیں گے. میں سارے گنوانے کے لیے تیار ہوں, ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. اب ذرا 14 کے ناموں کو گنے. ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب 14 میں سے پہلے رسول خدا, پھر 5ویں امام, 9ویں امام, 12ویں امام. تو اب 14 میں 4 دہرائے ہوئے تو یہ ہو گئے. ابھی ایک نام کا, دوسرے علی, پہلے امام, چوتھے, 8ویں, 10ویں. پھر فاطمہ 1 ہے, پھر حسن 2 ہیں, دوسرے امام, 11ویں امام, پھر ایک حسین. تو ابھی تو 5 ہوئے ہیں, 2 اور ہونے چاہیے. ایک ہے جعفر, ایک ہے موسیٰ, 7. یہ 14 7 دہرائے ہوئے ہیں. 7 نام ہیں جو دہرائے گئے ہیں. تو اب 14 بھی 7 دہرائے ہوئے ہیں. توجہ کیجئے گا. اور قرآن کا ہم پلہ ہے, اگر کسی اور دین میں کسی اور مکتب میں ایسے 14 مل جائیں تو میں وہاں چلا جاؤں, اور اگر اوروں کے پاس نہ ہو تو وہ ہمارے پاس آ جائیں. توجہ ہے لوگوں کی. اب آئیے ذرا سورہ فاتحہ میں 2 اور الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کہیں کہ کیا دلیل ہے کہ یہی 14 ہے. تو اب لفظ آیا ہے صراط المستقیم. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں صراط المستقیم, سیدھے راستے پہ. تو اب صراط میں کتنے حروف ہیں؟ صاد, رے, الف اور توئے, 4. المستقیم میں 8, الف لام میم سین تے قاف یہ میم, المستقیم. تو صراط المستقیم 4 اور 8 مل کے 12 بنتے ہیں. تو کچھ نے کہا صراط المستقیم نہیں ہے, الصراط المستقیم ہے. تو الصراط سے لگا دیجئے الف کے اور لام کے 14. تو ایک بات واضح ہو گئی, صراط مستقیم یا 12 کا راستہ ہے یا 14 کا راستہ. صراط المستقیم 12 اور 14 کے راستے کو ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کس کا راستہ ہے؟ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. توجہ ہو, جن پہ تیرا انعام ہوا, جن پہ تیری نعمتیں نازل ہو رہی. عزیزان گرامی کا انعمت. آئیے ذرا انعمت والوں کے بھی دیکھ لیتے ہیں. الف, نون, عین, میم, تے, 5 حروف ہیں. اب تو گھبرا رہے ہیں آپ حضرات. انعمت میں 5 حروف ہے. انعمت کا الف امامت کے لیے ہے, نون نبوت کے لیے ہے, عین عدل کے لیے ہے, میم معاد کے لیے, تے توحید کے لیے. تو اب عزیزان گرامی ہمیں اگر توحید کو بھی سمجھنا ہے تو امام وقت سے سمجھنا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم اگر آپ نے پورے کے پورے قرآن کو سمجھنا ہے تو 14 معصومین سے سمجھنا ہے. یہی آپ کو سمجھائیں گے, ان کے علاوہ کوئی اور آپ کو راستہ نہیں دکھائے گا. یہی وہ 12 ہیں, یہی وہ 14 ہیں جن پہ انعام ہے, اور جو ان کے مقابلے پہ آ جائے وہی مغضوب علیہم ہے, وہی والضالین ہے. ضالین میں بھی وہی ہے اور مغضوب علیہم میں بھی وہی. عزیزان گرامی یہ پورا کا پورا جو نظام ائمہ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا جز ہونا چاہیے, زندگی کی حیات کا جز ہونا چاہیے. جتنا ہو سکے قرآن کی جب تلاوت کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھیں. اپنے مومن کی علامات میں سے علامت ہے. کار میں بیٹھنے لگے تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کار سے اتر رہے ہیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, گھر سے چل رہے ہیں کہیں بسم اللہ. بچوں کو عادت ڈال دیجیے, اتنی عادت بنا لیں کہ انہیں محسوس ہونے لگے کہ بسم اللہ ہماری زندگی کا جز ہے. کھانا کھانے لگیں تو اونچی آواز سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان کلمات کا اثر ہوگا. پانی پینے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی عادت ثانیہ بنا لیجیے کہ بسم اللہ آپ کی زندگی کا جز ہو. مجھے نہیں معلوم اس بات کو میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. زندگی کا جز ہو آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی بھی کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس میں بسم اللہ نہ پڑھیں. عزیزان گرامی کہیں سفر میں جانے لگے, کسی کام کو انجام دینے لگے, والدین کی خدمت کے لیے اٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک یہ عبادت تھی, اب بہت بڑی عبادت ہو جائے گی کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. روایت میں کہ جتنا آپ عادت بنا لیں گے بسم اللہ آپ کے باقاعدہ خون میں دوڑنے لگے گی, آپ کے نفسیات کے اندر چلنے لگے گی, نگاہوں کے اندر چلتی رہے گی, آپ کے پورے جسم پہ اس کا اثر ہوگا, روح پہ اثر ہوگا.